أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ زمر کی یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 24، 25 اور 26۔ یہ خطبے میں اس سے پہلے بھی آیت نمبر 24 کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے، مشرکین اور کفار ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب میں جگڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ بھی جگڑے ہوئے، گردنوں میں بھی طوق، گردنیں بھی اور سر بھی اکڑے ہوئے اور اٹھے ہوئے، اللہ محفوظ فرمائے۔ عذاب کے کوڑے ان پر برسیں گے، انسان کسی کی ضرب سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، بازو آگے کرتا ہے تاکہ اس سے بچ جائے، لیکن ان ظالموں کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہوں گے، یہ تو ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکیں گے، تو جو بھی ضرب آئے گی یہ اپنے منہ پہ لیں گے۔ یہ بڑی ہی خوفناک اور عبرتناک سزا ہے، ایک تو جہنم کا عذاب، اور ایک فرشتوں کی طرف سے جو کوڑے برس رہے ہوں گے وہ اپنے منہوں پر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بلکہ قبر کے عذاب سے بھی، دنیا کے عذاب سے بھی بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ ان سے پہلے، اس میں یکگنا نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور مشرکین کو، کفار کو وارننگ بھی، تنبیہ بھی، کہ آج تم جو میرے نبی محمد رسول اللہ کی تکذیب کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکذیب نئی نہیں، پہلے بھی جتنے میں نے انبیاء بھیجے ہیں ان کے مخاطبین نے اسی طرح ان کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا، جس طرح آج تم جھٹلا رہے ہو اور ان کا انکار کر رہے ہو۔ کذب الذین من قبل فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ اکبر، پھر ان کے پاس میرا عذاب آیا، اور ایسا آیا کہ جہاں سے آنے کی انہیں کوئی
امید ہی نہیں تھی، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، توقع ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے، وہاں سے میرے عذاب نے انہیں پکڑا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے عذاب بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کا ذکر، اس عذاب کا ذکر قرآن مجید میں مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائے بیان میں اور پہلی امتوں کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عذاب کی تفصیلات بیان فرمائی۔ سورۃ الاحقاف کی چند آیات پر غور فرمائیں جس میں ایک قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عذاب قوم عاد پر آیا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے 3 دن کے بعد۔ جب اللہ کا عذاب آیا، اور آیا کیا؟ بادل کے اندر کے ساتھ نہایت ٹھنڈی تیز تند ہوا۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنے بارے میں یہ خیال کرتی تھی کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں کو کریت کے اپنے گھر بنائے تھے، بڑے ہی طاقتور اور بہت ہی تنومند اور مضبوط انسان۔ خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے شہروں میں نے پیدا ہی نہیں کیے۔ یعنی ان کو اپنی طاقت کا ناز تھا۔ اب جب عذاب آیا تو انہوں نے دیکھا بادل ہے، اور بادل سے تو بارش برستی ہے، کھیتیاں لہلہا ہوتی ہیں، مردہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ انہیں من حیث لا یشعرون سمجھیے، یہاں انہیں شعور ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے یہ چیز بھی عذاب بن جائے گی۔ یعنی جو چیز حیات کا سبب ہے، زندگی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو عذاب کا اور تباہی اور بربادی کا سبب بنا دی۔ کہنے لگے ہاں قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، ہمیں برسائے گا، ہمارے اوپر بارش برسے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ اس میں تو وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے میرے نبی سے کہ یہ عذاب آتا کیوں نہیں، روز ڈراتے ہو، دیر کا ہے کہ آئے نا یہ عذاب، دیکھتے ہیں کون سا عذاب ہے۔ یہ وہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ بارش برسے گی، فرمایا نہیں، یہ اس میں وہ چیز ہے جس کی تم طلب کرتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ہوا ہے، اور وہ ہوا بڑی ہی دردناک۔ اللہ ذوالجلال نے 8 دن اور 7 راتیں ٹھنڈی ہوا ان پر چلائی، جو ہوا انسان کے لیے زندگی کا سبب، یہ انسان کو سب سے زیادہ اولین ضرورت ہوا کی اور سانس لینے کی ہوتی، باقی مراحل بعد میں ہوتے ہیں، اور سانس کے لیے ضروری ہے کہ ہوا ہو۔ ہوا کی بھی مختلف نوعیتیں اور کیفیتیں، تیز بھی ہوتی ہے، آہستہ بھی ہوتی ہے، اور نہایت آہستہ بھی ہوتی ہے جس میں پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن ہوا ضرور ہوتی جس کی بدولت ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، ہوا نہیں ہوتی، وہاں سانس گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے، طبیعت گھبرانے لگتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ ہوا ہے، 8 دن اور 7 راتیں یہ ہوا چلی ان پر، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ہوا کے ذریعے ان کو ملیا بیٹ کر دی۔
یعنی سب سے لطیف چیز تو ہوا ہے، جو انسان کو لگے بظاہر تو محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن یہی ہوا ان کی ساری اکڑ پھونک کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی، ان کی اکڑ ساری نکل گئی ہوا کے ذریعے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی، لیکن بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ ہوا ہے لیکن یہ ہوا بذات خود نہیں، حکم تھا اس کو کہ تم نے ان کو تباہ کرنا ہے۔ گویا اس ہوا نے بھی جو عمل و کردار ادا کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی ہوا، ایک دو میں نے عرض کیا تھا کہ جلانے والی قوت آگ میں موجود ہے، لیکن یہ قوت جلانے والی اللہ ذوالجلال نے اس میں رکھی ہے، اس کا کام ہے جلانا۔ لیکن یہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی، حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جلاتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ساتھ ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا، انہوں نے بھی ہاتھ میں آگ میں ہاتھ رکھا، لیکن ان کے ہاتھ کو آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت یہ زہر جو ہوتا ہے، زہر یہ انسان کے لیے سم قاتل ہوتا ہے، لیکن یہی زہر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پڑھ کے حضرت خالد بن ولید کھا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو یہ چیز زہر ہے، آگ جلانے کا کام دیتی ہے، پانی بہانے کا کام دیتا ہے، ہوا زندگی کا سبب ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آج یہ زندگی کا سبب نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے فرمایا تدمر بامر ربہ، تدمر کل شیء، ہر چیز ملیا میٹ کر رہی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، صبح ہوئی تمام گرے پڑے تھے اور سوائے ان کے گھروں کے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، یہ کیفیت تھی ان کی، یعنی جیسے کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے، اور ان کو گرایا ہوا ہوتا ہے، کاٹا ہوا ہوتا ہے، بالکل یہی کیفیت ان کی ہوگی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں کو سزا اسی طرح دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اب یہ مخاطب ہیں ان کو مکے والوں کو، مکے والوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، ہم نے ان کو وہ تمکنت، وہ قوت، وہ سطوت، وہ طاقت دی جو تم کو تو دی ہی نہیں۔ تم میرے نبی کو جھٹلاتے ہو نا، دیکھو میرے نبی کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو بڑی تنومند سمجھتی تھی، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے ان کو قوت اور طاقت اور سطوت دے رکھی تھی، اختیارات دے رکھے تھے، تمہارے پاس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو آنکھیں دیں، دل دیے، کان دیے، لیکن فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدۃ من شیء اذ کانوا یجہدون، فرمایا لیکن انہوں نے اپنے نہ کانوں سے کام لیا، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ دل سے کام لیا، نہ اللہ کے پیغمبر کی آواز کو سنا، دعوت کو سنا، نہ خود غور و فکر کیا، نہ نبی کے معجزات کو دیکھا، کچھ بھی چیز انہوں نے اپنے پلے نہ باندھی۔ حالانکہ آنکھیں تھیں، کان تھے، دل تھے، لیکن سب بیکار، لیکن سب بیکار، حیوانوں کی طرح۔ ان کے دل، جس طرح قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ یہ لوگ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔
جانوروں کو بھی آواز دیتا ہے مالک، تو وہ پھر بھی لوٹ پڑتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ مالک ہمیں بلا رہا ہے۔ لیکن ان کو انسان بنایا، فہم دیا، عقل دی، نبی بھیجا، کتاب ان کو دی، لیکن کوئی چیز بھی انہوں نے پلے نہ باندھی، کسی سے بھی انہوں نے کام نہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ ذوالجلال کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، کہاں عذاب ہے، کیسے عذاب ہے، لاؤ عذاب، آتا کیوں نہیں یہ عذاب، خود مانگتے تھے۔ یہ مکے والے بھی کہتے تھے، اللہ اکبر، مکے والے بھی کہتے تھے تم ہمیں قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہو، آج ہی آ جائے، دنیا میں یہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہمارے اوپر، کچھ نہ کچھ حصہ ہم یہاں ہی چکھ لیں اس کا۔ یہ بھی اتنے منہ پھٹتے اور اتنی جرت تھی ان میں، تمام قومیں اسی طرح کرتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو آن کے گھیرا، عذاب نے آ کے گھیر لیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا تم اردا گرد کے لوگ دیکھتے نہیں، شام کو جاتے ہوئے ان بستیوں پر سے گزرتے نہیں ہو تم، وہ ہلاک شدہ بستیاں تمہاری آنکھوں میں آتی نہیں ہیں، وہ سارے مناظر تمہارے سامنے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ باتیں تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، تم اپنی روش بدل لو، اپنا طور اطوار تبدیل کر لو۔ فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اور جن پر بھی عذاب آیا اور وہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، اور عبادت بھی کس لیے کرتے تھے، قرباناً آلہا، کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے قریب کر دیں گے، ان سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے کہ وہ کس لیے دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو معبود کیوں بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ان کی عبادت یہ سفارشی بن جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں ہمارے بارے میں، اور اللہ ہم پر راضی ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہی بیماری ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے، آج بھی یہی فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، یہی چیز ان لوگوں نے بیان کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب پھر میرا عذاب آیا تو جو کہتے تھے کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں، تو انہوں نے اس عذاب کو ٹال کیوں نہیں دیا، عذاب سے بچایا کیوں نہیں، فلولا نصرہم، ان کی مدد کیوں نہیں کی، ان کی میرا عذاب تو آیا، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اب یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ٹل جانا چاہیے تھا نا، ان کی دعاؤں سے، ان کے قرب سے، ان کی کوششوں سے، لیکن کیوں نہیں بچے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم وذالک افکہم بما کانوا یفترون، بلکہ وہ گم ہی ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا، جہاں یہ مرے وہاں ان کے معبود بھی مر گئے، جہاں ان پر عذاب آیا ان کے معبود بھی ختم ہو گئے، وہ بھی نیست و نابود ہو گئے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو خبردار کیا ہے کہ تم ان بستیوں پر آتے جاتے ہو، گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ میرے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اللہ کا کس طرح عذاب آیا ہے، آج تم بھی وہی روش اختیار کر رہے ہو اور اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
انہیں شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے، پانی کو بھی اللہ عذاب بنا سکتے ہیں، ہوا کو بھی اللہ عذاب بنا دیتے ہیں، یعنی ایسا وہ سمجھتے۔ حالانکہ اللہ ایک مومن، اس کے لیے تو ہر چیز کا امکان ہے اللہ رب العزت کے بارے میں۔ ترجمہ نگاروں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں نہیں بلکہ حافظ یاد آیا، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں ذکر کیا ہے کہ یار تم لوگ مولوی صاحب فوت ہو جاتے ہیں، کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو تمہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی عابد زاہد فوت ہوتا ہے تو تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی، مسئلہ کیا ہے؟ عابد زاہد، وہ کہنے لگا اس لیے کہ جو عابد ہوتے ہیں نا، عبادت گزار، علم سے ہوتے ہیں اکثر کورے، ان کو گمراہ کرنا، میں عبادت کی جھانسے دے دے کے ان سے بدعات کروا کے، نئی نئی بدعتیں اور نئے نئے عبادات کے طریقے کروا کے ان کے اعمال کو میں تو برباد کرتا ہوں نیکی کا جھانسا دے کے، لیکن مولوی میرے ہاتھ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں نے تو مولویوں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھو بتلاؤ کہ ایک سوئی کے ناکے سے زمین و آسمان کو گزار سکتے ہیں؟ تو عابد سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوئی کے ناکے سے زمین و آسمان یہ کیسے گزر سکتے ہیں؟ جب وہ سوچ میں پڑا، میرا کام ہو گیا، اس کا ایمان جاتا رہا، اور جب میں صحیح عالم کے پاس اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہوں تو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو چیز ہم مشکل سمجھتے ہیں اللہ ذوالجلال کے لیے وہ مشکل ہے نہیں ہے۔ اللہ سوئی کے ناکے سے بھی زمین و آسمان کو گزار سکتا ہے۔ وہ یہی زمین و آسمان ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ یہی زمین و آسمان، یوم نطوی السماء والارض، ہم زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! زمین و آسمان کتنا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں ان کو کاغذ کی طرح لپیٹ لوں گا اور ہاتھ میں پکڑ کے کہوں گا لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ بادشاہت کس کی، آج بادشاہت کس کی؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں ان کی توقع، شعور، فکر، خیال میں ہوتا نہیں تھا، میں وہاں سے عذاب بھیج دیتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذلت امیز عذاب چکھایا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عذاب بہرحال عذاب، تکلیف بہرحال تکلیف، لیکن وہی تکلیف ذلت کا بھی باعث بنے، لوگوں کے سامنے توہین کا بھی باعث بنے، تو یہ عذاب دو چند ہو جاتا ہے، یہ عذاب دو چند ہو جاتا ہے۔ کوٹری کے اندر، جیل کے اندر سزا بھگتتا ہے انسان، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ جانے اور سزا دینے والے جانے، لیکن جب سب کے سامنے ہوتا ہے تو وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ ذلت کی سزا ہوتی ہے اور عبرتناک سزا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ بدکاری ہے، شراب ہے، چوری ہے، اس کی سزا جیل میں نہیں برسر عام دینے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھے؟ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اس کو سزا بھی ملے اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ نیچا بھی ہو اور آئندہ یہ غلطی کرنے کی جرت نہ کرے۔ ہمارے جیلوں میں مجرموں کو پال پال کے روٹیاں دے دے کے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ بازی لگاتے ہیں، وہ پھر جناب وہی وہ جرم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو سزا عبرتناک جو قرآن نے دی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْهُمْ
تم کو ان کے بارے میں کوئی رحم تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. لوگوں کے سامنے سورۃ النور پڑھ کے دیکھے، لوگوں کے سامنے ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو کوڑے لگاؤ اور ان پر کیا ہے، پتھر برساؤ ان مجرموں، تاکہ ان کو بھی عبرت ہو اور لوگوں کے لیے بھی عبرت. سزائیں عبرت کے لیے ہیں، سزائیں عبرت کے لیے ہیں، جرم کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. مسئلہ سمجھے، جرم کو ختم کرنے کے لیے یہ دل ہے، یہ تعلیم ہے، تعلیم ہے. تعلیم جرم کو ختم کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر ڈاکہ ڈالنے والے اور چوری کرنے والے کون ہیں؟ جو علم سے بے بہرا ہیں، جو علم سے بے خبر ہیں. وہ لوگ یہ عمل کردار ادا کرتے ہیں، اور جو علم کرنے کے باوجود یہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تو ویل للجاہل وللعالم سبع مرات ہیں. ان کے لیے تو جناب 7 مرتبہ افسوس. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم نے ان کو دنیا میں ذلت امیز سزا دی. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی قوموں کے بارے میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فرمایا بعض وہ تھے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر جناب تیز پتھریلی ہوا چلائی. بعض وہ تھے کہ قوم سمود آواز کے ذریعے، آواز چیخ، اب دیکھیے آواز ہے چیخ، اسی چیخ کے ذریعے قوم سمود کا بیڑا غرق ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ، بعض وہ بھی تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا، اور بعض وہ بھی تھے مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم یا فرعون اور اس کے حواری. اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہی خود ظالم تھے. اللہ تو اپنے بندوں پر رحیم ہے. یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ تھا، ان کے اعمال کا نتیجہ تھا. اور یہ عذاب ایسا جہاں سے ان کو شعور ہی نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے نا، سورۃ ہود پڑھ کے دیکھیں، او حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں رضی اللہ علیہ السلام، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کشتی کس پر چلے گی؟ ریت پر چلے گی؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ نوح کہہ دو آج تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، کل چند دن کے بعد میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا. جب وہ پانی آئے گا نا، جب عذاب آئے گا پانی کا، پھر میں تم سے پوچھوں گا. پھر اس عذاب میں پوچھنا کیا ہے؟ بیٹا بھی نہ بچ سکا. اللہ اکبر، بیٹا بھی نہ بچ، کسی اور نے کیا بچنا تھا؟ حتیٰ کہ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. پہاڑ، اس کو اس نے سمجھا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ بہت اونچا ہے. نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا. وہی بچے گا جو میری کشتی میں ہے، وہی بچے گا جو میری کشتی میں. تم پہاڑ پر بھی چڑھ جاؤ تو پہاڑ بھی کے اوپر بھی پانی پہنچ کے تیرا بیڑا غرق کر دے. اللہ اکبر. وہ بھی تھے جن کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں دیکھیے جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا، فرعون جس وقت مرنے لگا ہے نا، تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ اس کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں مان گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. جو الہ بنی اسرائیل کا معبود تھا وہی ہے، میں نہیں. اللہ، یہ پہلے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر. یہ وہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور میں تمہارا رب ہوں. اور یہ کہتا تھا ھذل انہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ اس کے حکم سے چل رہی ہیں.
اللہ نے فرمایا پھر اسی نہروں میں غوطے دے دے کے تمہارا بیڑا غرق نہ کیا تو مجھے رب اعلیٰ کس نے کہنا ہے؟ ہاں؟ جس کو یہ کہتا تھا کہ جناب میں ان کو چلاتا ہوں، پھر پتہ چلا کہ میں چلانے والا ہوں یا اس کو چلانے والا رب العرش العظیم، پھر کیا کہتے ہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمان۔ اللہ نے فرمایا الآن، جبرائیل نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہیں کلمہ یاد آیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں گارا دیا، مرتے ہوئے منہ میں گارا ٹھوسا۔ یہ ہے ذلت، موت بھی، عذاب بھی اور ذلت بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس امت کا فرعون نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اللہ میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل، اب اس کو جب ان سب کو سمجھایا جاتا تھا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اور یہ بھی اللہ نے بتلایا کہ یہ اللہ کی پکڑ میں تمہارے ہاتھوں دوں گا، مسلمانوں کے ہاتھوں، صحابہ کے ہاتھوں، نبی علیہ السلام کے ذریعے دوں گا، اور یہ پکڑ دوسرے عذاب سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اب اس فرعون امت کو کس نے مارا؟ دو نوجوان بچوں نے، شاہ سواروں نے نہیں، غور کیجئے، شاہ سواروں نے نہیں، دو نوجوانوں کے ذریعے ڈھیر ہو گیا، جو خود کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر لوہے کی جناب اس نے چادر تان رکھی تھی، اللہ اکبر، بچنے کے لیے، لیکن دو بچوں کے ذریعے کہتے ہیں وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ میں سب سے نحیف، دیکھیے عبرت، سب سے کمزور، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں۔ حضرت عبداللہ بن، ایک خطبے میں ان کا تعارف کروا چکا ہوں، چھوٹا قد، مختصر وجود، تو انہوں نے جناب اس کے بال پکڑے اور گردن اتاری۔ یہ دیکھتا ہے کون ہے؟ او اونٹوں، ہمارے اونٹوں کا چرواہا، اب بھی تکبر، ہمارے اونٹوں کا چرواہا، ہاں عبداللہ بن مسعود ہوں، کاش کہ کوئی سردار میرا سر کاٹتا۔ مرتے وقت بھی یہ ذلت، لیکن تکبر کی انتہا دیکھو، کہنے لگا عبداللہ میرا سر نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہ کاٹنا، تاکہ سروں میں پڑا ہوا سر پتہ چلے کہ اسی چودھری کا چار سر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب سارے تہتے ہوئے 70 کے قریب مارے گئے، قیدی اس کے علاوہ تھے، سب کو اٹھا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنویں میں ڈالو، کنویں میں ڈالو، ان ڈال دیا کنویں۔ اب نبی علیہ السلام کنویں کی مڈھیر پر کھڑے، اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے سچا پا لیا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عذاب خزی، ذلت کا عذاب، یعنی ایک تو ہے عذاب، ایک ذلت، ذلت، رسوائی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور یہ سنتے ہیں؟ وہ یہ تو مر چکے، قتل ہو چکے، یہ سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اب ان کو سنایا جا رہا ہے، عبرت کے لیے، تنبیہ کے لیے، ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح سورہ یاسین میں اللہ ذوالجلال نے مرد حق کے بارے میں کہا ہے، ان کی بات قوم نے نہ مانی، انبیاء کی بات قوم نے نہ مانی، قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ سب مر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی، تو یہ کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ یہ میری قوم آج مجھے دیکھ لیتی کہ اللہ نے میری کیا تکریم کی، میرا انجام کیا کیا ہے، اور اپنا بھی سوچ لیتی کہ ہم کس انجام میں پہنچے۔
تو میرے بھائیوں ایک عذاب ہوتا ہے، ایک ہے اس کے ساتھ مزید ذلت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا کا عذاب دیا، اور دنیا کے عذاب بھی ایسا جو ذلت آمیز تھا، ان کے لیے توہین آمیز تھا، اور ساتھ یہ بھی خبردار کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ میرا عذاب وہ کتنا ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے۔ یہ تو انکار ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہی نہیں، جنت دوزخ ہے ہی نہیں، یہ تو انکار کرتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے اور ان کو پتہ ہوتا جس طرح میرے نبی بتلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے نبی علیہ السلام پر اور قیامت پر، جنت اور دوزخ پر، وہ دوزخ کو یاد کر کر کے روتے تھے، وہ عذاب قبر کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ اللہ ذوالجلال کے ان قوموں کے واقعات پڑھ پڑھ کے قرآن مجید میں روتے تھے کہ یا اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعائیں بتلائی کہ یہ پڑھا کرو، اللہ ذوالجلال اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ دعائیں نبی علیہ السلام نے جہنم کے عذاب سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی بچنے کی سکھلائیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کی چادر میں ڈھانپ لے، اور اللہ تعالی ہمارا انجام بہتر کرے اور قیامت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آپ کی رفاقت اور آپ کی مصاحبت وہ بھی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔